والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل احادیث مبارکہ کا درس جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اور درس سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ تسلیم. شفاعت کے متعلق احادیث کریمہ جاری ہے. جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ قیامت کے دن اللہ کے محبوبین گناہگاروں کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور ان کی سفارش کے ذریعے انہیں جنت بھی عطا فرمائے گا. تو سب سے پہلے تو یہ کام انبیاء کرام کریں گے اور پھر اولیاء اعظام کریں گے اور نیک مسلمان بھی ایک دوسرے مسلمان کی سفارش کریں گے. جیسا کہ حدیث پاک ہے ان ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امتی من یشفع للفئم ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے، یعنی وہ کوئی نبی نہیں ہوں گے، وہ عام نیک مسلمان ہوں گے. فرمایا میری امت میں سے بعض وہ ہوں گے جو ایک گروہ کی شفاعت کریں گے اور بعض وہ ہوں گے جو پورے قبیلے کی شفاعت کریں گے اور بعض وہ ہوں گے جو ایک جماعت کی شفاعت کریں گے. عصبہ کا لفظ ہے اور عصبہ یہ اتنی بڑی جماعت کو کہتے ہیں جس میں 40 لوگ جمع ہوں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی کہ بعض وہ لوگ ہوں گے جو 40 لوگوں کی شفاعت کریں گے. جیسا کہ دوسری حدیثوں میں خلاصے کے ساتھ ملتا ہے کہ علماء اور حفاظ بھی اپنے خاندان اور اپنے قبیلے والوں کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ ان کی سفارشوں کو قبول فرمائے گا. اور بعض وہ ہوں گے جو صرف ایک ہی مرد کی سفارش پیش کریں گے حتیٰ یدخل الجنہ، یہاں تک کہ ان کی سفارش کے ذریعے وہ تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا گزشتہ حدیثوں میں سماعت کیا کہ اللہ عز و جل کے اپنے بندوں کو بخشنے کے کئی مختلف طریقے ہوں گے. کبھی وہ اپنی رحمت کے ذریعے، کبھی فرشتوں کی شفاعت، کبھی نبیوں کی شفاعت، کبھی ولیوں کی شفاعت کے ذریعے. اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سفارش کرنے کے مختلف طریقے ہوں گے. بلکہ دنیا میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دار فانی میں بظاہر تشریف فرما رہے تب تک وہ اللہ عز و جل سے اپنی امت کے لیے بہت کچھ وعدہ فرما چکے تھے. تو انہی وعدوں میں سے ایک وعدے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت انس بیان کرتے ہیں ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل
وعدنی ان يدخل الجنت من امتی 400,000 بلا حساب. حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ صحابہ کرام بھی موجود تھے اور بالخصوص ان میں حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم بھی موجود تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کے، یعنی کوئی ان سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی اور وہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے. کہیں 4 لاکھ کا ذکر ہے، کہیں کوئی اور بھی تعداد کا ذکر آقا علیہ السلام نے کیا ہے. تو اس پر فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف فرماتے حاضر تھے. تو جب انہوں نے یہ کیا کہ آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل کرے گا، دریائے رحمت جب جوش میں دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ اور اضافہ فرما دیجئے، 4 لاکھ پر اور اضافہ فرما دیجئے، زائد کر دیجئے کہ زیادہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَكَذَا، اتنے اور طریقہ یہ بیان کیا کہ فَحَثَا بِكَفَّيْهِ وَجَمَعَهُمَا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ اتنے اور جنت میں داخل کیے. فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ اور اضافہ کیجئے اور بڑھائیے. قال فہاکذا، آقا علیہ السلام نے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا اور فرمایا اتنا اور میں نے جنت میں داخل کر دیے. اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرما رکھا ہے، ورنہ حضرت ابو بکر صدیق یہ بات کیوں کہتے؟ اور یہی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا بھی عقیدہ ہے. یہ جو کہا گیا ہے کہ میری پیروی کرو اور خلفائے راشدین کی پیروی کرو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو یہ صرف عمل میں نہیں ہے بلکہ یہ عقیدے میں بھی ہے. تو آج کے اس پرفتن دور میں پیارے اسلامی بھائیوں، جبکہ بہت سے گمراہ فرقے اسلام کے نام پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور غلط عقیدے مسلمانوں کے درمیان چھوڑتے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صحابہ کرام کے عقیدوں کو دیکھیں. صحابہ کے عقیدے کیا تھے؟ اہل بیت کرام کے عقیدے کیا تھے؟ انہی عقیدوں کو اختیار کر لینے کا نام ہی جو ہے اہل سنت و جماعت ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے صرف ایک جماعت کے. یعنی ان 73 فرقوں میں یہاں کافر جو ہندو ہے، یہودی، عیسائی مراد نہیں ہے. یہاں مراد یہی ہے کہ وہ 73 فرقوں میں سے ہر فرقہ قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوگا، ہر فرقہ اللہ و رسول ہی کی بات کر رہا ہوگا. یہاں اسلام کے نام پر جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی، شیعہ، چکڑالوی، یہ جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے، جماعت اسلامی، یہ سارے فرقے مراد ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنتی ہوگا وہ کون ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ فرقہ جنتی ہوگا. یعنی جو میرے اور میرے صحابہ
کے طریقے پر ہوگا وہی فرقہ جنتی ہوگا. اب بعض بد مذہب بھی اس حدیث کو پیش کر کے وہ یہ بتاتے ہیں دیکھو تعزیہ صحابہ نے کہاں بنایا تھا، لہذا دیکھو ہم تعزیہ نہیں بناتے ہیں. قوالی صحابہ نے کہاں گائی تھی، دیکھو ہم قوالی نہیں گاتے ہیں. مزارات پر صحابہ کہاں جاتے تھے، دیکھو ہم مزارات پر نہیں جاتے، اس لیے ہم حق پر ہیں. بعض فرقے اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں معاملہ جو ہے وہ عمل کا نہیں ہے، یہاں معاملہ عقیدے کا ہے. عمل کے ذریعے انسان کا ایمان برباد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عمل جزو ایمان نہیں ہے بلکہ عمل ایمان سے خارج ہے. اگر کوئی شخص ایمان لائے اور پوری زندگی نماز نہ پڑھے لیکن اللہ کو ایک مانتا ہو، رسول اللہ کو رسول مانتا ہو اور فرشتوں کو مانتا ہو، جنت و دوزخ کو حق مانتا ہو، نمازوں کو فرض مانتا ہو، زکوٰۃ روزہ حج یہ تمام عبادات کو فرض مانتا ہو، لیکن ایک وقت کی وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، تب بھی ایسا شخص کافر نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ عمل کے نہ ہونے سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ عمل ایمان سے خارج ہے. عمل جو ہے وہ ایمان کا جز نہیں ہے. تو اگر کوئی فرقہ عمل کی بربادی میں مبتلا ہو گیا ہے، جیسے اہل سنت و جماعت کے اندر بہت سے لوگ مروجہ تعزیہ داری میں مبتلا ہیں. امام حسین کا جو ہے روزے کا شبی بنا کر ڈھول تاشے بجاتے ہیں، اس طریقے کے ماتم کرتے ہیں، یا کچھ جاہل پیر قوالی سنتے یا سناتے ہیں، یا کچھ جو ہے جاہلانہ طور طریقے مزارات پر اختیار کیے جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فرقہ جو ہے صحابہ کرام کے عقیدے سے ہٹ کر ہے. کبھی بھی حقانیت کو دیکھا جائے گا تو عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدے کی بنیاد پر دیکھا جائے گا. تو اہل سنت و جماعت کے عمل اگرچہ کچھ قابل گرفت ہیں لیکن ان کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. تو اب آپ کو ان 73 فرقوں میں اس فرقے کا پتہ لگانا ہے تو آپ ایسے ہی پتہ لگا سکتے ہو کہ آپ یہ دیکھیں کہ عقیدہ کس کا صحابہ کے عقیدے سے میچ ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم آقا علیہ السلام کو مالک و مختار مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا ہے، آپ مالک و مختار ہیں. اور دیکھیے یہی عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی تھا. تبھی تو کہہ رہے ہیں نا یا رسول اللہ اور اضافہ کر دیجئے. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ آپ تو مجبور و محتاج آپ کیا کر سکتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. جیسا کہ اسماعیل دہلوی جو تبلیغی جماعت اور اہل حدیث کا ہندوستان کے اندر بانی ہے، جس نے اس جماعت کو ایجاد کیا، اس نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے. اور یہی عقیدہ ان لوگوں کا بھی ہے. آپ کے سامنے تو وہ کہیں گے کہ ہاں سرکار علیہ السلام کو ہم سب سے بڑے مرتبے والا مانتے ہیں، لیکن اپنی ان کتابوں میں جو ان کے مولویوں نے لکھا ہے اس کو نکالتے نہیں ہیں اور ان باتوں کی وجہ سے اپنے ان مولویوں کو کافر نہیں گردانتے ہیں بلکہ ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. لہذا یہ فرقہ جو ہے وہ گمراہ بددین فرقہ ہے. تو صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ بحمدہ تعالی اہل سنت و جماعت کا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو آقا علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنے لب بھرے اور ہاتھوں کو ملا کر فرمایا کہ اتنا اور میں نے اضافہ کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بھی موجود تھے. فقال عمر دعنا یا ابا بکر. حضرت ابوبکر تو بار بار کہے جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ اور اضافہ کر دیجئے. تو حضرت عمر نے عرض کیا اے ابوبکر اب رہنے بھی دو. یعنی جب سبھی بخشے جائیں گے تو لوگ عمل سے بے دخل ہو جائیں گے. جیسا کہ آج سنی کہتا رہتا ہے کہ ہم کو عمل کی کیا ضرورت ہے، ہم تو بخشے بخشائے، ہمارے پیر ہم کو بخشوا لیں گے. تو یقیناً ایمان اگر سلامت ہے تو بخشے جائیں گے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ عمل ہی ایمان کو بچا کے رکھتا ہے. اگر آدمی عمل میں کچا ہوتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو یہی بد عملی انسان کے ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے. تو اس لیے عمل بھی ضروری ہے.
تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اے ابو بکر رہنے بھی دو. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا فقال ابو بکر وما علیک ان يدخلنا الجنۃ ان يدخلنا اللہ کلها الجنۃ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عمر تمہارا اس میں کیا جاتا ہے اگر اللہ ہم سب کو بغیر حساب جنت میں داخل کر دے تو تمہارا اس میں کیا جاتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر کے اس جواب پر حضرت عمر نے کہا فقال عمر ان اللہ عز وجل ان شاء ان يدخل خلقه الجنۃ بکف واحد فعل. تو حضرت عمر نے فرمایا اے ابو بکر اگر اللہ چاہے اپنی ساری مخلوق کو اپنے ایک لپ میں جنت میں داخل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تم یہ دیکھو کہ یہ لپ کس کا ہے, یہ لپ کس کا ہے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لپ ہے, اور یہ وہ دست مبارک ہے کہ جس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو ایک لپ ہی میں ساری مخلوق کو داخل فرما سکتا ہے. تو اتنے دو لپ تو بہت ہو گئے. تو بہرحال یہاں دونوں کا معاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید کی طرف تھے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضا بالقضاء کی طرف تھے, یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تصدیق کی اور فرمایا صدق عمر کہ عمر نے سچ کہا ہے. تو بہرحال شفاعت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جی اس ظاہری زندگی کے اندر متعدد مرتبہ اپنے صحابہ کو مختلف طریقے سے شفاعت کا ذکر فرمایا ہے, جو یقیناً اسی کو ملے گی جو اس دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر گیا. ایک اور حدیث پاک حضرت انس ہی سے روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصف اہل النار یا یصف اہل النار. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی صف لگا دی جائے گی اس وقت جبکہ جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. تو کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کے سبب ان کی سفارش نہیں ہو پائے گی, کیونکہ گناہ ایسے ہوں گے اور جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانے کا حکم سنا دیا ہوگا کہ تم پہلے جہنم میں جا کر اپنی سزا بھگت کر آؤ, پھر اس کے بعد تمہارا داخلہ جنت میں ہوگا. تو فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت جنت کے راستے میں جہنمیوں کی صف لگا دی جائے گی. فَيَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. تو اہل جنت میں سے کوئی شخص جب ان کے پاس سے گزرے گا, یعنی یہ لوگ صف کھڑے ہوں گے اور جنتی لوگ ان کے سامنے سے گزر رہے ہوں گے اور جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا فُلَانُ أَمَا تَعْرِفُونِي أَنَا الَّذِي سَقَيْتُكَ شَرْبَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا الَّذِي وَهَبْتُ لَكَ وَضُوءًا فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ. تو وہ جہنمی جو جہنمیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے وہ اس گزرنے والے جنتی سے کہیں گے اے فلاں کیا تو مجھے نہیں پہچانتا, میں وہ ہوں جس نے تجھے فلاں دن پانی پلایا تھا. وہ اپنا احسان دنیا کا یاد دلائے گا اس نیک بندے کو. اور بعض یہ کہیں گے کہ میں وہ ہوں کہ میں نے تجھے فلاں دن وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تو اس کو وہ بات یاد آ جائے گی اور وہ اللہ سے اپنے اس محسن جس نے اس پر احسان کیا تھا دنیا میں, وہ احسان یاد دلا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا. اللہ اس کی سفارش کو قبول کر کے اس کے ساتھ اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا. علماء فرماتے ہیں کہ حدیث پاک اہل سنت و جماعت کے بہت سے عقیدوں کی مؤید ہے, یعنی اس سے ہمارے بہت سے عقیدوں کو تقویت ملتی ہے. ایک تو یہی کہ دنیا کے اندر نیک لوگوں کی خدمت کرنا یہ رائے گا نہیں جاتا ہے. ہم جیسے گناہگار لوگ جب نیک لوگوں کی خدمت کریں گے تو یقیناً کل جنت میں جاتے وقت یہ ہمیں بھولیں گے نہیں. جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا کہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, لیکن جب وہ دنیا میں کسی پر انہوں نے احسان کیا ہوگا اس کو پہچان لیں گے
تو اس سے وہ کہیں گے کہ تم ہمیں بھی جنت میں لے کر چلو. اور دوسری بات یہاں یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر دنیا میں ہم نے کسی نیکوکار کی کوئی خدمت کی ہے تو یہ ہمارا احسان نہیں ہے. ہم نے تو دنیا کی فانی نعمت سے اس کی خدمت کر دی ہے، لیکن وہ آخرت کی باقی نعمت سے تمہیں بدلہ عطا کرے گا کہ جنت وہ ایسی نعمت ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، وہ باقی رہے گی. اور تیسری بات علماء فرماتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کی یہ ساری باتیں قیامت کے دن ایک دوسرے کو یاد آ جائے گی. اور ابتدا میں تو لوگ کسی کو پہچانیں گے نہیں، لیکن جب شفاعت کا معاملہ ہوگا تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے خوش دلی سے ملاقات کرے، اس کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی بیر نہ رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ کل وہی جنت میں جانے والا ہو اور تم کو ساتھ میں لے کر چلا جائے. اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اچھے تعلقات بنا کر رکھے، اس کو تحفے تحائف دیتا رہے. یہ نہ سوچے کہ میں نیک ہوں، وہ کسی اور کو بھی دے، اگرچہ یہ نمازی ہے حاجی ہے لیکن کسی دوسرے مسلمان کو بھی تحفے تحائف دے، یہی سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر یہ جنت میں جائے گا تو مجھے یہ لے کر چلا جائے گا. اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ نیک لوگ قیامت کے دن اپنے احسان کا بدلہ چکائیں گے. تو ہم اہل سنت و جماعت جو اولیاء اللہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے عرس کے موقع پر، ان کی تاریخ کے موقع پر قرآن کی تلاوت کر کے، کھانے بنا کر، لنگر تقسیم کر کے ہم جو ثواب پہنچاتے ہیں تو یقیناً اس یہ ثواب جب پہنچایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں کی شکل میں یہ ثواب ان کو پیش کرتا ہے اور گناہ گاروں کے گناہ بخش دیتا ہے اور نیکوکاروں کے مرتبے بلند کر دیتا ہے. تو یہ یقیناً ہماری حیثیت کے مطابق ہم نے جو بھی ایصال ثواب کیا ان بزرگان دین کو، تو یہ بزرگان دین کے ان کے مرتبے بلند ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی نے چاہا تو قیامت کے دن یہ بھی جو ہے ہمارے کام آئے گا، اس لیے کہ یہ بزرگان دین پھر ایصال ثواب جس نے ان کے نام پر کیا ہوگا اس کو ساتھ میں لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف 2 مثالوں سے سمجھا دیا کہ آدمی یہ ذکر کرے گا کہ میں نے تجھے پانی پلایا تھا، یا یہ ذکر کیا تھا کرے گا کہ میں نے تجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا. علماء فرماتے ہیں ہر قسم کی نیکیاں اور ہر قسم کے وہ کام جو آدمی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ سارے کام اس میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر حقیقت میں ان دونوں اس حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو یہی آخرت کے لیے ہمیں بہت کافی ہے. ایک اور حدیث آخری سماعت کر لے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجلین ممن دخل النار اشتد سیاحہما. ایک رحمت کا طریقہ اور انداز اللہ کا قیامت کے دن کیا ہوگا اس حدیث میں سماعت کریں. فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے 2 شخصوں کی چیخ بلند ہوگی، یعنی جہنم میں سے ان کی چیخیں سنائی دی جا رہی ہوگی اور وہ 2 شخص ہوں گے جن کی چیخ بلند ہو رہی ہوگی. فقال الرب تعالی اخرجوہما، تو رب عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ ان دونوں کو نکالو. یہ کون 2 ہیں جو چیخ رہے چلا رہے ہیں؟ فقال لهما لأي شيء اشتد سياحكما، تو اللہ ان سے فرمائے گا کہ تمہاری چیخ کیوں بلند ہو رہی ہے، تم کیوں چیخ رہے چلا رہے ہو اور مدد کے لیے پکار رہے ہو؟ قالا فعلنا ذلك لترحمنا، تو وہ دونوں کہیں گے اے اللہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ تو ہم پر رحم کر دے. اور یہ دونوں مسلمان ہوں گے، گناہوں کے سبب جہنم میں جا چکے ہوں گے، کہیں گے ہم نے اس لیے کیا تاکہ تو ہم پر رحم فرما دے. اللہ فرمائے گا ان رحمتی لکما ان تنطلقا فتلقیا انفسکما حیث کنتما من النار. اللہ فرمائے گا میری رحمت تمہارے لیے یہی ہے کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ اور اپنے آپ کو جہنم میں گرا دو، جہاں تھے وہیں واپس چلے جاؤ، یہی آج میری تمہارے لیے رحمت ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ، تو ان میں سے ایک شخص فوراً چلا جائے گا اور اپنے آپ کو جہنم میں کدا دے گا. فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا،
تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دے گا. علماء فرماتے ہیں کہ پس منظر اس کا یہ ہوگا کہ وہ بندہ یہ سوچے گا کہ پوری زندگی تو اللہ کی نافرمانی کی، آج ہی اس کی فرما برداری کر لوں. وہ اس فرما برداری میں اپنے آپ کو جہنم میں گرا دے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، جہنم اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی. تو ایک شخص تو چلا جائے گا لیکن دوسرا شخص وہیں کھڑا رہے گا. وَيَقُومُ الْآخَرُ، اور دوسرا کھڑا رہے گا. فَلَا يُلْقِي نَفْسَهُ، تو وہ دوسرا اپنے آپ کو نہیں گرائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا مَا مَنَعَكَ أَن تُلْقِيَ نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اپنے آپ کو جہنم میں گرا دیتا جیسا کہ تیرے ساتھی نے اپنے آپ کو گرا دیا. تو کیوں یہیں کھڑا رہا؟ تو نے کیوں فرما برداری نہ کی؟ فَيَقُولُ رَبِّي إِنِّي لَأَرْجُو أَلَّا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا، تو وہ شخص عرض کرے گا کہ اے رب، میں تیری رحمت سے ایسی امید کرتا ہوں کہ تو نکالنے کے بعد مجھے وہاں لوٹائے گا ہی نہیں. مجھے تو یہ امید ہے کہ تو ایسا رحیم و کریم ہے کہ وہاں سے نکالنے کے بعد تو مجھے نہیں لوٹائے گا. فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَعَالَى لَكَ رَجَاؤُكَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا تیری یہ امیدیں مجھ سے. فَيُدْخِلَانِ الْجَنَّةَ جَمِيعًا بِرَحْمَةِ اللَّهِ، تو اللہ اپنی رحمت سے دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا. ایک طرف امید کا مظاہرہ ہوگا اور دوسری طرف اللہ کی اطاعت کا مظاہرہ ہوگا کہ بندہ یہ سوچے گا کہ پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، آج فرما برداری کر لوں، اللہ اس پر بھی خوش ہو جائے گا. اور ایک بندہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے گا، اللہ اس پر بھی خوش ہو جائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیو، اپنا ایمان ایسے ہی رکھیں، اطاعت بھی کریں اور امید بھی رکھیں، خوف بھی کریں اور اللہ کی رحمت سے وابستہ بھی رہیں. یقیناً یہ دونوں چیزیں ایمان کو بھی سلامت رکھے گی اور یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو یہ جنت میں داخل ہونے میں بھی کام آئے گی. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں، تاکہ ابھی ہم نے یہ حدیث پاک سنی تو آج حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی دن تھا اور شہدائے بدر کا عرس بھی تھا. تو انشاءاللہ یہ جو کچھ ہم نے سنا اور پڑھا اور جو کچھ اب قرآن کی تلاوت کریں گے، ان سب کا ثواب ہم ان کو پہنچائیں گے تاکہ یہ لوگ قیامت کے دن کل ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں. درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم علیہ بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على سيدنا محمد ولم يكن له كفوا احد. آپ لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا مالک مجھے بنا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم علیہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پروردگار عالم اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم صدق و طفیل جو کچھ بھی پڑھا، درس دیا، قرآن شریف کی تلاوت کی، اس میں جو کچھ بھی غلطی ہو مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ان تمام غلطیوں کو معاف فرما، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے مطابق ہمارے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اعظام، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ارواح کو نظر کرتے قبول فرما. جملہ ازواج مطہرات، صحابہ اعظام، تابعات اعظام، تبع تابعین اعظام رضی اللہ تعالی عنہن کی ارواح کو نظر کرتے قبول فرما. بالخصوص تمام شہدائے بدر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ارواح کو نظر کرتے قبول فرما. اور بالخصوص حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح پاک کو نظر کرتے قبول فرما. جملہ ائمہ مجتہدین علماء صالحین اولیاء کاملین کی ارواح کو نظر کرتے قبول فرما. احمد آباد کے تمام اولیاء کرام کی ارواح کو نظر کرتے قبول فرما. کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کی ارواح کو نظر کرتے قبول فرما. مولا اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مقروضوں کو قرض سے سبکدوشی عطا فرما دے، گمراہوں کو ہدایت عطا فرما دے، صاحب دین کو دین پر استقامت عطا فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دے، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح فرما دے، ہمیں اتفاق و محبت کو پیدا فرما دے.
ہمارے دلوں سے بغض و حسد و کینہ کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بنا دے، خزانے غیب سے ہماری امداد فرما دے، حج بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بار بار مشرف فرما۔ مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس وبائی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، سارے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ مولا اس وبائی بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ اے پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے، چھٹکارا عطا فرما دے۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو کچھ سنا اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔